بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه السلام في دعائه: اللهم اغفر للمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. صلوات یہ دنیا سرائے ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ مجلس اعزا ہمیں آخرت کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے. اسی طریقے سے تدفین میں شرکت کرنا ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ تدفین میں شرکت کیا. انبیاء نہ رہے، مرسلین نہ رہے، خاصان خدا نہ رہے. اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی ہر شے پہ فنا کا سایہ ہے، ہر شے پہ فنا کا سایہ ہے. سورج نکلتا ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے، سورج بلند ہوتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ منزل کمال کو پہنچتا ہے. اور منزل کمال کو پہنچنے کے بعد مجھے زوال آتا ہے، اور زوال کے بعد وہ غروب ہو جاتا ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے، بلندی پہ جاتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، منزل کمال کو پہنچتا ہے، اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. عزیزان گرامی، ہر شے کو فنا ہے، ہر شے مٹ جانے والی ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. خدا کا شکر ادا کیجئے. انسان بھی فنا ہونے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے جو فنا کے گود میں جانے والی چیز کو بقا کا تاج پہنا کے جاتی ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. محبت اہل بیت وہ سرمایہ حیات ہے جو فنا کی گود میں جانے والی چیز کو بھی بقا کا تاج پہنا کے جاتی ہے. وہ زندہ ہے. حدیث کہتی ہے جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے اڑ جائے اور دنیا سے گیا تو لیکن وہ زندہ ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. زندہ ہے. اب اسے رابطہ کیسے رکھا جائے؟ یہ ہے میری گفتگو، رابطہ کیسے رکھا جائے. میں نے امام سجاد سلام اللہ علیہ کی دعا آپ کے سامنے پڑھی ہے. دعا بھی حمد شمالی کی ہے. یہ دعا ابو حمد شمالی مشہور دعا جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے. غور کیجئے گا. جتنے میں نے فقرے پڑھ دیے ہیں اتنے ہی فقرے دعا میں ہیں. پھر سے میں پڑھتا ہوں. امام علیہ السلام مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں، مومنات کے لیے دعا کر رہے ہیں. معصوم امام دعا کر رہے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ معصوم کی دعا قبول نہ ہو. امام معصوم دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. دیکھیں اس دعا میں مسلم المسلمات نہیں ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات
انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر بھی نہیں ہے۔ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اشتباہ نہ کریں، آپ کہیں آپ نے کچھ چھوڑ دیا، کچھ اضافہ کر دیا۔ چھوڑنے اضافے کے بعد جتنی ہے اتنی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کیونکہ ہم سننے کے عادی ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس دعا میں وہ نہیں ہے، بس یہیں تک ہے۔ اللہم اغفر للمؤمن والمؤمنات، دیکھیں مسلم مسلمات نہیں ہے، الاحیاء منہ والاموات، تابع بیننا وبین بالخیرات انک مجیب الدعوات۔ حضرت کہتے پالنے والے زندہ و مردہ مومن مومنات کو بخش دے، ٹھیک۔ اس کے بعد کہتے ہیں تابع بیننا وبین بالخیرات، اور ہمارے ان کے درمیان نیکیوں کے ذریعے سے رابطہ پیدا کر دے، یعنی زندہ ہوں ان سے بھی نیکیوں کے ذریعے سے، منفعت کے اعتبار سے نہیں، فائدے کے اعتبار سے نہیں، مال کے اعتبار سے نہیں، دولت کے اعتبار سے نہیں، خیرات کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، نیکیوں کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے رابطہ پیدا کر دے۔ مومن ہوں ان سے بھی اور جو مر گئے ہیں ان سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سے بھی رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، مگر نیکیوں کے ذریعے سے۔ تو میری پوری گفتگو ہوگی تابع بیننا و بین بالخیرات، ہمارا ان کے درمیان رابطہ پیدا کر دے۔ تو کیسے ہم رابطہ پیدا کریں؟ مرنے والا تو مر گیا، اب رابطے کا وہ ذریعہ کیا ہے جس کے لیے امام متوجہ کر رہے ہیں ہمیں کہ ان سے پالنے والے رابطہ پیدا کر دیں نیکیوں کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ضمیر زندہ ہو، تبھی تو متوجہ ہوگا وہ۔ تو وہ نیکیوں کے ذریعے سے پالنے والے رابطہ پیدا کر دے۔ اور وہ رابطہ کیسے ہوگا؟ خیر و خیرات کے ذریعے سے، صدقہ جاریہ کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے رابطہ۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہم صدقہ جاریہ کرتے ہیں، ہم خیر خیرات کرتے ہیں، ہم نیکیاں مرنے والے کے لیے کرتے ہیں، ہم مرنے والے کی دعا پڑھتے ہیں، مرنے والے کے لیے قرآن پڑھواتے ہیں، مرنے والے کے لیے کسی بچے کو تعلیم دلوا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس کے اثرات مرتب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بظاہر ہماری مادی نگاہیں اس کو محسوس نہیں کرتی، ہماری مادی نگاہیں اس کو نہیں دیکھتی، لیکن کیا واقعی اثرات؟ سائل کہتا ہے، سب پوچھنے والا کہتا ہے ایسا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا واقعی اس کے اثرات مرنے والے مرتب ہوتے ہیں؟ کیا برزخی دنیا میں اس کے آثار ہوتے ہیں کہ برزخ، عالم برزخ میں جو برزخی دنیا ہے ان کے اثرات باقاعدہ مرتب ہوتے ہیں؟ یہ ہم کو کیسے یقین پیدا ہو کہ واقعی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہمیں کیسے یقین ہو؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر عمل صالحہ، صدقات کے، نیکیوں کے اثرات اس ظاہری زندگی میں یہاں اگر مرتب ہوتے ہیں تو یہاں کے اثرات کو دیکھ کر کے آپ یقین کیجئے کہ جیسے یہاں اثرات مرتب ہوتے ہیں ویسے برزخ کی دنیا میں بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ اندازہ لگائیں، یقین ہو جائے تو اس واقعے کے ذریعے سے آپ یقین پیدا کیجئے کہ جیسے یہاں اثرات مرتب ہو رہے ویسے وہاں کی زندگی میں بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیونکہ اچھال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس رابطے کا تذکرہ کروں کہ مرنے والے سے برقرار رہے، کیسے ہم رکھے برقرار۔ ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تابع بیننا و بینہم الخیرات، پالنے والے میرے معبود، امام کی دعا ہے کہ ہمارے ان کے درمیان زندہ ہو یا مردہ خیرات کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے رابطہ پیدا کر دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خیر کے اثرات اس دنیا میں کیا مرتب ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہم یقین کریں کہ برزخ کی دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے مشہور واقعہ سنا ہوا واقعہ ہے، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس پر یقین کر کے لیے وہاں کے لیے یقین کریں۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چلا جا رہا ہے اور سر پہ لکڑی کا گٹھر ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے حوارین سے کہا دیکھیے جا تو رہا ہے، کل مر جائے گا۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں، علم خدا داد کی روشنی میں حوارین سے کہا، جو بیٹھے ہوئے تھے اصحاب، ان سے کہا کہ یہ کل مر جائے گا۔ ان کو ہے علم، خدا کے دیے ہوئے علم سے ان کو علم ہے کل مر جائے گا۔ ٹھیک، دوسرا دن آیا،
دیکھا رہی وہ چلا رہا ہے، زندہ ہے. نبوت پر کی باتوں پہ دیکھیے، ارے کہہ رہی مر جائے گا اور زندہ ہے، مر جائے گا اور زندہ ہے. کہ نبی خدا آپ نے فرمایا کل یہ مر جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی، یہ زندہ ہے. تو اس کو بلاؤ. سامنے آیا، پوچھا جناب عیسیٰ نے کہ تم نے کوئی عمل خیر کیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں عمل خیر کا کیا اثر ہوتا ہے اس دنیا میں. اگر عمل خیر کا اثر اس دنیا میں ہو جائے تو سمجھیے کہ عمل خیر کا اثر وہاں بھی ہوگا. یہی اصل مجلس ہے کہ ہمارے یقین میں اضافہ ہو. یہی روح مجلس ہے کہ یقین میں اضافہ ہو. 1 گھنٹہ بیٹھے تو لے کے کیا گئے؟ تم نے کوئی عمل خیر کیا؟ کبھی کبھی انسان عمل خیر کرتا خود متوجہ نہیں ہوتا میں نے کیا کیا. کہا نہیں کوئی ایسا تو نہیں. میں کہا غور کرو دیکھو. کہا ہاں ایک کام میں نے کیا ہے. کہا کیا کیا؟ کہا کہ میں جب کھانا کھانے بیٹھا تو میرے سامنے ایک بھوکا آ گیا. میرے پاس 2 روٹی تھی. ایک روٹی میں نے کھایا، ایک روٹی اس بھوکے کو کھلایا. تو اب وہاں نبی نے کہا کہ تیری موت ایک سانپ کے ذریعے ہونے والی تھی جو اس گٹھر کے اندر ہے لکڑی کے، لیکن تیری ایک روٹی نے بچا لیا. میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں ایک روٹی بھوکے کو کھلا دیا جائے تو وہ حیات دے دے، وہ موت سے بچا لے، اتنا اس کا فائدہ ہے. تو اگر مرنے والے کے نام سے ایصال ثواب کیا جائے تو کیا وہ برزخ کی دنیا میں فائدہ مند نہ ہوگا؟ برزخ کی دنیا میں فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ اس سے یقین کیجئے جو ایک روٹی جان بچا سکتی یہاں پہ، وہ ایصال ثواب بھی وہاں پہنچ سکتا ہے، اور برزخی دنیا میں جو سختیاں ان کو آسان کر سکتا ہے. یہ عمل خیر جو یہاں تو دیکھیے کیسے آثار مرتب ہوئے. اور آئی دیکھیے ہم جو نیکی کرتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ ضائع ہے، وہ برباد ہے. نہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ اللہ نے توفیق دی ہے اور ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یا اور بات ہے کہ ہماری یہ مادی نگاہیں ان کو درک نہ کر سکیں، لیکن فرشتے، خاصان خدا، انبیاء، معصومین باقاعدہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور درک کرتے ہیں. دیکھیے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو ہمارے لیے درس ہیں، ہماری نصیحت ہیں، ہمارے لیے پیغام ہے. اس میں دیکھیے واقعات کو واقعات کے اعتبار سے نہ دیکھیے، واقعات کے پیکر میں جو پیغام کی روح ہے اس کو دیکھیے. واقعات کے فانوس میں جو پیغام کی روشنی ہے اس روشنی کو دیکھیے. دیکھیے عبداللہ ابن مبارک حج کا زمانہ تھا. یہ شخص خطیر رقم لے کے گیا بازار تاکہ وہاں سے میں کوئی جانور خریدوں اور حج کے لیے جاؤں. اس پر سواروں کو اونٹ ہے، گھوڑا وغیرہ. اب یہ وہاں گیا، حسب خواہش اس کو کوئی جانور نہیں ملا تو واپس آیا. دیکھیے عمل خیر کیا رنگ دکھلاتا ہے، اس کے اثرات دیکھیں آپ. تابی بیننا و بینہم بالخیرات، نیکی ضروری سلامتا. یہ صاحب مجھے واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک خاتون، ایک عورت ایک مسبلے پہ، گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی ایک مردہ مرغی کو ذبح کر رہی ہے. یہ رک گیا. پوچھا بھی تم کیا کر رہی ہو؟ کہا سنیے آپ راستہ دیکھیے اپنا، آپ راستہ دیکھیے. آپ جب کا راستہ دیکھے تو آدمی کو اور ضد ہو کہ نہیں بھی دیکھیں کیا معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. میں نے کہا نہیں صاحب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں. کہا حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ اب اس نے بتایا کہ دیکھو اضطراری کیفیت میں جب جان پر بن پڑ رہے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. میری اضطراری کیفیت اس وقت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، عزت نفس نے مجھے مانگنے کی اجازت نہیں دی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. اب میرے لیے یہ حلال ہے. اس نے سوچا کہ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. اس نے وہ خطیر رقم نکالی اور کہا لو اس کو خرچ کرو. دیکھ لیا آپ نے، خطیر رقم نکالی اور اسے کہا یہ لو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے. جب اس کے اثرات کو دیکھ لیجئے تو آپ وہاں یقین کیجئے. اب یہ اپنے جو گاؤں آیا، اپنے گھر پہنچا، محلے والوں نے پوچھا بھائی لوگ حج کی تیاری کریں تم حج پہ نہیں جاؤ گے؟ صاحب میں نہیں جاؤں گا اس سال.
حج میں نہیں جاؤں گا صاحب نے پہلے تو ارادہ تھا. کہاں پہلے ارادہ تھا لیکن اب کوئی ارادہ نہیں ہے, میں نے ملتوی کر دیا. اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے کیا کیا, کیوں. یہی خاص بات ہے جی. عمل خیر کرنا آسان ہے, چھپا لینا جہاد ہے. دیکھیے عمل خیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو چھپائیے, یہ خاص بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ اذا صنعت معروفا فاسترہ واذا صنع علیک معروف فانشرہ. مولا کائنات نہج البلاغہ فرماتے ہیں جب تم نیکی کرو تو فاسترہ, اس کو چھپاؤ. اذا صنعت معروفا فاسترہ, جب تم کوئی نیکی کرو عمل خیر کرو تو اس کو چھپاؤ. اذا صنع علیک معروف, اور جو تمہارے ساتھ نیکی کی جائے تو اس کو نشر کرو. دیکھیے نشر کرو. دیکھیے میں ذرا اور آسان کر دوں. جیسے مثلا میں کسی کو دوں تو زبان کو بند رکھوں, اور جب میں آپ کو دوں تو اپنی زبان کو بند رکھوں, اور آپ کیا کیجئے, ارے بھائی تو فلاں کا احسان ہے اور فلاں کا کرم ہے فلاں. دیکھیے بات آپ ہی والی ہو رہی ہے لیکن سلیقے سے ہو رہی ہے. اگر میں دے کے کروں گا تو دشمنی پیدا ہوگی, آپ کہیں گے تو موتی کے دل میں محبت پیدا ہوگی, عطا کرنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اذا صنعت معروفا فاسترہ, جب تم نیکی کرو تو چھپاؤ, بہت خاص بات ہے. اذا صنع علیک معروف, اور جب تمہارے ساتھ کی جائے تو فانشرہ, اس کو نشر کرو. تو عزیزان گرامی یہ ہے مسئلہ بہت اہم. اب آئیے, اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کیا اس سال تم نہیں جاؤ گے؟ کہاں نہیں جائیں گے, ارادہ ملتوی ہو گیا میرا. اچھا ارادہ ملتوی ہو گیا, کہاں ملتوی ہو گیا ارادہ, نہیں جاؤں گے. خیر صاحب اس نے اپنے تمام اعزاء کو رخصت کیا, پڑوسیوں کو رخصت, جو جا رہے تھے حج نے ان کو رخصت کیا, اور جب ادھر سے وہ لوگ آ رہے تھے تو استقبال بھی کیا. تو لوگوں نے کہا تم کیسے ہو جی, کیا ہوا؟ کہا تم نے اولن تو کہا میں جاؤں گا نہیں, تو مینا میں ملے, میں نے مینا میں دیکھا. وہ کہتا میں نے صفا پر دیکھا. انہوں نے کہا مشعر الحرام میں میں نے دیکھا. اما تم کہہ رہے ہو میں نے گئے ہی نہیں, اور تم وہاں یہاں نظر آ رہے ہو, وہاں نظر آ رہے ہو, یہ معاملہ اور قصہ کیا ہے؟ صاحب بہت پریشان ہوں, کس کو کہے کہ میں گئے ہی نہیں. وہ کہہ رہے میں نے فلاں جگہ دیکھا. انہوں نے کہا میں نے فلاں جگہ دیکھا ہوگا, میں نے فلاں جگہ دیکھا. یہ بات رات بہت ہی مسئلہ اہم, کیا کرے, یہ بھی نہیں کہتا انہوں غلط کہتے ہو. کہ صاحب رات میں سویا, وہ دیکھا پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں, وہ کہتے ہیں جب تم نے ایک سیدانی کے ساتھ عمل خیر کیا اور حج کا ارادہ تھا تو اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ خلق کیا تاکہ وہ حج کرے اور اس کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے. تو اس کا مطلب عمل خیر کیا تو اس کے آثار مرتب ہوئے. تو جس طریقے سے انسان دنیا میں عمل خیر کرتا ہے وہ ایسے آثار مرتب ہوتے ہیں. ایسی اگر کوئی شخص مرنے والے کے نام سے کوئی عمل خیر کرائے تو اس کے آثار بھی برزخی دنیا میں مرتب ہوتے ہیں. تو یہاں کے واقعات سے درس لیجئے, یہاں یقین کیجئے تاکہ یہاں کے یقین سے وہاں کے معاملات پر یقین حاصل ہو جائے. ایک بار صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد پہ. اب عزیزان گرامی یہ عمل خیر کی بات ہے. تو تابع بیننا و بینہم بالخیرات, ہمارا ان کے درمیان میں نیکیوں کے ذریعے سے رابطہ پیدا کرتے اعمال خیر کے ذریعے سے. اور رابطہ کیسے پیدا ہوگا؟ دعاؤں کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے رابطہ پیدا ہوگا. حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے والے کی دعا کرتا تو اس کا دفتر اعمال بند نہیں ہوتا. حدیث میں ہے اگر کوئی شخص مرنے والے کی دعا کرتا ہے تو اس کا دفتر اعمال بند نہیں ہوتا, مستقل ثواب لکھا جاتا رہے گا, مستقل ثواب لکھا جاتا رہے گا دفتر اعمال. اب آئیے ہمیں کیسے یقین ہو کہ دعاؤں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہم نے مرنے والے کے بھی نماز جنازہ میں کیا ہے؟ آپ بتائیے نماز جنازہ میں ہے کیا؟ بھائی چوتھی دعا آپ جو پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ مرنے والے خصوصی دعائیں تو ہیں, یہ پالنے والے اس کو بخش دے, یہ پالنے والے اس کو تائیاں ہیں, کمیاں ہیں, برائیاں ہیں, جیسے درگزر فرما, نیکیاں اس میں نیکی میں اضافہ فرما, یہ اللہ اس کو بخش دے, اعلیٰ علیین میں جگہ دے. دعائی تو ہے بھائی. تو اگر اثرات مرتب نہ ہوتے دعا کا حکم کیسے ہوتا؟
اللہم اغفر اللہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہم اجعلہ فی اعلی علیین، اعلی علیین میں جگہ دے. یہ سب دعائیں تو ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاؤں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں دنیا میں دعاؤں کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کو یقین کیجئے دعاؤں میں. تو نیکیوں کے بعد تمام ہو گئے بھائی، یہ دعاؤں کے اثرات دیکھیے آپ، دعاؤں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں. پوری بات وضاحت کروں گا انشاءاللہ، تاکہ جو کشک ہے دل میں دعاؤں کے سلسلے میں وہ بھی دور ہو جائے. ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. دیکھیے دعاؤں کے اثرات، دو دعائیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ہماری اجتماع ہو جائے گی اسی پہ. پہلی دعا دیکھیے آپ، اثرات اس کا دیکھیے. پیغمبر اسلام ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھنے کے لیے، وضاحت پرسی کے لیے تشریف لے گئے. وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، بہت کمزور، بیماری نے بالکل کمزور کر ڈالا تھا، اور اس کبوتر کے مانند بنا دیے تھے جس کے پالوں پر کھینچ لی جائے، چھین لی جائے، ایسا کمزور ہو رہا تھا. پیغمبر صاحب اس کے پاس پہنچے تو فرماتے ہیں کہ ارے بھائی تم دعا بھی کرتے ہو، دعا بھی پڑھتے ہو. کہاں؟ یہ نہیں پوچھا کہ دوا کرتے ہو کہ نہیں، یہ پوچھتے ہیں دعا کرتے ہو کہ نہیں. یہ نہیں کہا کہ دوا کرتے ہو کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کہنے کی جب بیمار ہوگا آدمی دعا تو کرے ہی گا. کہا دعا کرتے ہو کہ نہیں. دعا اس لیے تاکہ وہ دوا میں اثر پیدا کرے. کہا دعا کرتے ہو کہ نہیں. کہا دعا میں کرتا ہوں. کہا کیسے کرتے ہو؟ بتایا. کہا ایسے نہیں کرو، جیسے میں بتاتا ہوں ویسے کرو. اب حضور نے دعا تعلیم فرمائی. اور سنیے غور سے کیا دعا فرمائی. حضور نے دعا یہ فرمائی کہ یہ قرآن مجید میں ہے. یہ دعا بہت سی دعائیں ہیں قرآن مجید میں، لیکن صرف دو دعائیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پیغمبر اسلام دعا، اس دعا کو آپ پڑھیے قنوت میں، اس دعا کو قنوت میں پڑھیے آپ. حضور نے کیا فرمایا؟ کہ یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ترجمہ بھی کر دوں، اے پالنے والے آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ دے، دنیا میں بہتری عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بہتری عنایت فرما، حسنہ عنایت فرما. وقنا عذاب النار، اور آتش جہنم سے محفوظ رکھ. یہ صاحب اس میں کہیں شفا کی لفظ ہے؟ طاقت کے کوئی لفظ ہے؟ آپ کس کو دیکھنے گئے ہیں؟ عجیب بات. یہ کمزوری کی بات یہ ہے کہ مفسرین کہتے اتنا کمزور ہو گیا تھا جیسے کبوتر کے بالوں پر چھین لیے جائے، کمزوری کی عالم. لیکن پوری دعا میں نہ شفا کی بات ہے نہ طاقت کی بات ہے. ایک لفظ حسنہ ہے، غور کیجیے آپ. حالانکہ ہم جاتے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اللہ تم کو شفا دے، اللہ. اب تو وہ ایسا ہے کہ دعا چاہے کرتے ہو چاہے نہ کرتے، موبائل پہ آ جاتا ہے کہ شفا دے. پورے موبائل دے کسی نے کہ یہ دعا کیجیے آپ، تو چاہے وہ دعا ہوتی ہو چاہے نہ ہوتی ہے موبائل پہ ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے بھئی آپ سے وہ کہہ رہا ہے، گزارش کر رہا ہے آپ دعا کیجیے، تو اس پہ اللہم اس پہ مریض کے لیے تو ہوگا نہیں. آپ دعا کیجیے، نماز میں دعا کیجیے، کوئی عمل خیر کی دعا کیجیے. اب وہ ترتیب سے صاحب یہی حال ہو گیا مرنے والے کا. وہ خیر اب عزیزان گرامی، عالم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اس کے پاس ہیں اور اس کے پاس نہ کوئی شفا کی بات بھی ہے، اللہ شفا دے، اللہ شفا مریض وغیرہ جو لکھا جاتا ہے کچھ نہیں. یا یہ کہ طاقت کی بات ہو، نہ طاقت کی بات ہے نہ قوت کی بات ہے. حضور نے ایک دعا فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بہتری دے. آپ بتائیے کہیں ہے شفا کی بات؟ ہاں دعاؤں میں ہے، اللہم اشف کل مریض، آپ پڑھتے رہتے ماہ مبارک رمضان کی دعا میں یہ بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم اشف کل مریض ہے. لیکن اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اچھا سنیے، ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، کہ صاحب ڈاکٹر صاحب بخار ہے، انہوں نے دوا دے دی. کب تک آپ کھائیں گے؟ جب تک بخار گیا آپ نے کہا دوا بند کرو. کہ صاحب بہت کمزور ہیں آپ، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب بہت کمزوری ہے، کوئی ٹانک لکھ دی. آپ نے ٹانک استعمال کیا، طاقت آ گئی. کیا زندگی بھر استعمال کریں گے؟ ڈاکٹر بھی اب بند کیا، اب نقصان کرے گی. اچھا تو جب تک مریض ہے تب تک دوا ہے، مرض دور
دوا بند. جب تک کمزوری ہے ٹانک ہے، کمزوری دور ہوئی ٹانک بند ہو گئی. اب دیکھیے اگر پیغمبر اسلام اس کو دعا بتاتے شفا کی تو دعا کب تک کارآمد ہوتی؟ آپ بتائیے کب تک کارآمد ہوتی؟ جب تک مرض ہوتا. پیغمبر اسلام اگر طاقت کی دعا بتاتے تو جب تک کمزوری تھی دعا کارآمد، اور اس کے بعد دعا کوئی ضرورت نہیں. ارے بھیا کمزوری کی تھی دعا، کمزوری دور ہو گئی، طاقت آ گئی، دعا کی اب ضرورت نہیں. بیمار تھے دعا کی ضرورت تھی، بیماری دور ہوئی اب دعا کی ضرورت نہیں. تو اگر پیغمبر اسلام شفا کی بات کہتے تو بیماری تک، طاقت کی دعا بتاتے تو قوت تک. پیغمبر اسلام نے ایک ایسی دعا بتا دی جو زندگی بھر کارآمد ہو. حساب کیسے زندگی بھر کارآمد؟ وضاحت کرتا ہوں. پالنے والے میرے بابو آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بہتری دے. اچھا ڈاکٹر ملا تو بہتری، اچھی دوا ملی تو بہتری، اچھے تیماردار ملے تو بہتری، اچھے پڑوسی ملے تو بہتری، اچھی بیوی ملی تو بہتری، اچھی اولاد ملی تو بہتری، اچھی ملازمت ملی تو ملی، طالب علم ہے اچھا مدرس ملا تو بہتری، استاد ہے اچھے شاگرد ملے تو بہتری، سفر میں جا رہا ہے شریک سفر اچھا ملا تو بہتری. اس کا مطلب ایسی دعا بتا دی جو آخری سانس تک کارآمد. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. یعنی ایک حسنہ نے پوری زندگی سمٹی ہوئی ہے. ہم اس کو دیکھیں پورے زندگی پر. اچھا ڈاکٹر ملا سبحان اللہ تو حسنہ، اچھے تیماردار ملے تو حسنہ، اچھی ملازمت تو حسنہ، اچھی تعلیم، یعنی پوری زندگی میں دیکھ لیے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے، وفی الآخرت صالحین کا ساتھ تو، صدیقین کا ساتھ تو، شہداء کا ساتھ تو. یعنی دیکھیے وہاں بھی ایک سلسلہ ہے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بہتری. اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اس مرنے والے کے لیے آخرت کی بہتری کیا کیا ہے. شہداء کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو. اچھا اب آئیے دیکھیں اس کے اثرات مرتب ہوئے کہ نہیں. پیغمبر صاحب نے کہا بھائی اس کو تم پڑھو. حساب اس نے پڑھنا شروع کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے صاحب اس کے اثرات یہ مرتب مفسرین کہتے ہیں شفا بھی ملی اور طاقت بھی آئی. شفا بھی ملی اور طاقت بھی. اب ابن عباس کو سنیے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رکن یمانی کے پاس ایک فرشتہ ہے، جب کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ وہاں سے آمین کہتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اس دعا کے اثرات مرتب ہوئے، وہ مریض شفا یاب بھی ہوا، طاقت بھی آئی. تو جس طریقے سے اس دعا کے اثرات یہاں مرتب ہوئے، ویسے ہی جب مومن کے لیے دعا کرتا ہے جو مر گیا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تابع بیننا و بینہم بالخیرات. یہ پالنے والے ہماروں کے درمیان نیکیوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، عمل خیر کے ذریعے سے رابطہ پیدا کر دے. بہترین اور مضبوط رابطہ بننے والے کے لیے دعا ہے. اس لیے حکم دیا صاحب نماز شب میں زندہ و مردہ مومن کے لیے نام بنام دعا کیجیے. 40 مومن کے لیے دعا کی جائے. حضرت کی حدیث من قدم فی دعائی 40 من المؤمنین استجیب لہ. جو شخص اپنی دعا کرنے سے پہلے 40 مومن کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب ہے. اور اگر جنازے میں 40 مومن جمع ہو جائیں اور وہ کہیں پانے والے میں اس مرنے والے سے خیر ہی خیر جانتا ہوں، اللہ اسے قبول کرتا. تو آپ دیکھیں کہ کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور آئیے دوسری دعا پڑھ رہا ہوں. دوسری دعا دیکھیں اس کے اثرات بھی دیکھیے. میں اسے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں یقین ہو، یہاں کے اثرات کو دیکھ کر کے وہاں کے اثرات پر یقین ہو کہ کیسے وہاں اثرات. دیکھیں اس کے بڑی یقین کی ضرورت ہے. رسمی طور پہ نہیں کہ سب میلی سونا ہے، نہیں، یقین کے ساتھ.
کہ جس طریقے سے دعاؤں کے اثرات یہاں ہیں ویسے وہاں بھی مرتب ہوتے، اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کا حکم دیا ہے۔ ایسا دوسری دعا دیکھیے، بہت سی قرآن میں دعائیں ہیں اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب ایک دعا اور ہے، وہ ہے اصحاب کہف کی دعا ہے۔ وہ اصحاب کہف کا زمانہ تو ظاہر ہے کہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا، دقیانوس سے ظالم مجابر بادشاہ تھا، بتوں کے سامنے سب جھکانے مجبور کرتا تھا، اور یہ بندگان خدا اللہ کے خاص مومن بندے تھے۔ جب سر سے پانی اونچا ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا بھیا اب ایسا ہے کہ اب شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ اب انہوں نے شہر چھوڑ دیا، لیکن جب شہر سے نکلے تو دعا کی۔ اب دیکھیے وہ دعا کیا تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دیکھیے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ اللہ اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما۔ وہاں دیکھیے حسنہ، یہاں رحمت۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے پالنے والے اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے، آسانی کے اسباب فراہم کر دے۔ لیکن دعا مستجاب ہو گئی، دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، رحمت الہی شامل حال ہو گئی۔ رحمت کی دعا کی ارحم الراحمین سے، اور رحمت ان کے شامل حال ہو گئی۔ اور سب جو چلے دیکھیے رحمت کی دعا کی، اب اس رحمت پہ کتنی وسعت ہے۔ کھانا ملے تو رحمت، پانی ملے تو رحمت، سونے کی اچھی جگہ ملے تو رحمت، نیند اچھی آ جائے تو رحمت۔ دیکھیے ایک رحمت میں سب سمٹا ہوا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ پالنے والے اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما۔ میرے صاحب یہ چلے تو جہاں پھلدار درخت نہیں وہاں پھلدار درخت نظر آئے، جہاں پانی کا چشمہ نہیں پانی کا چشمہ نظر آیا۔ یہ صاحب انہوں نے پھل کھایا اور پانی پیا، اور اس کے بعد جب رات ہونے کو آئی تو غار کی طرف آگے بڑھ دیکھا بڑی پرسکون جگہ ہے۔ اب صاحب وہ سوئے تو سو گئے، سوئے تو سوئے جی، اب سوئے تو اب جاگیں کیوں؟ اللہ نے مسلط کر دیا نیند۔ دیکھیے اثرات مرتب ہوئے جی شامل حال۔ تو ایسے ہی جب ہم دعا کرتے ہیں تو مرنے والے کے لیے تو اس کے اثرات وہاں بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اب ایسا دقیانوس کو اطلاع ہوئی صاحب یہ کہاں گئے کا، یہ اراکین سلطنت وجہ سے۔ ارے بھائی عامی آدمی نکل جائے تو کس کو فکر ہوگی حکومت کو، یہ خاصان خدا میں سے تھے، یا اراکین سلطنت میں حکومت کو فکر ہوئی، بادشاہ کو فکر ہوئی کہ بھائی کہاں گئے کہاں گئے۔ خیر صاحب تلاش کرتے غار تک پہنچے، اپنے وزیر سے اس نے دقیانوس نے اپنے وزیر سے کبھی ادھر دیکھو آواز لگاؤ دیکھو کوئی آواز آ رہی ہے، بہت ایک کو بلایا مگر کوئی آواز نہیں۔ کہا صاحب اے بادشاہ یہ تیرے خوف سے سمر گئے ہیں۔ اس نے یہ کیا کہ پورے دروازے کو پتھروں سے چنوا دیا، بند کر دیا، سب بند کر دیا۔ اب یہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور جب پڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کو جگایا۔ یہ صاحب کتنے دن کے بعد ہی جاگے؟ اب یہ ہے کتنے دنوں کے بعد جاگے۔ اب یہ روایت نہیں ہے جی کیوں رے صاحب سمجھ میں نہیں آتی، راوی صحیح نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اور راوی صحیح نہیں ہے، پہلی فرصت میں راوی صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی آیت دیکھیے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ اپنے غار میں ٹھہرے 309 ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعًا، 309 سال سوئے اور 309 سال کے بعد جاگے۔ دیکھیے بات آگے بڑھ جائے گی، 309 ہی سال کے بعد کیوں جاگے؟ 100 سال کے بعد جاگے ہوتے، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، 200، یہ 309 سال کے بعد جاگے کیوں؟ 309 سال کے بعد یہ جاگے۔ اچھا اب روک کر کے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کیا کوئی شخص ایسا ہے قرآن پر ایمان رکھنے والا، رسول کے رسالت پر ایمان رکھنے والا، کوئی ایسا مسلمان ہو جو کہتے میں اس کو نہیں مانتا؟ کہیے کوئی یہ کہتے میری سمجھ میں بات نہیں ہے، 309 سال کے بعد جسم خراب نہیں ہوا، کیسے زندہ ہوئے، کیسے اٹھے؟ کوئی ہے جو کہہ دے کہ صاحب میری سمجھ میں بات نہیں آتی؟ کوئی مسلمان، کوئی حافظ قرآن، کوئی مفتی کہہ سکتا ہے صاحب میری سمجھ نہیں آتی؟ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روایت ہوئی تو کہہ جائے صاحب راوی ضعیف ہے، مگر یہ قرآن کی آیت ہے،
لبثوا فی کہفہم ثلاث مئۃ سنین وازدادوا تسعا، اصحاب کہف غار میں 309 سال تک سوئے۔ کوئی ایسا نہیں ہے قرآن پہ ایمان رکھنے والا، رسول کی رسالت پہ ایمان رکھنے والا جو کہے کہ میرے سمجھے بات نہیں آتی۔ اما سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ قدیر ہے، اللہ قادر ہے، وہ 309 سال کیا وہ ہزاروں سال تک سنا سکتا ہے۔ تو اس سے ہٹ کے ایک بات کہتا ہوں عزیزان گرامی، جو خدا 309 سال تک اصحاب کہف کو غار میں سلا کر کے اٹھا سکتا ہے، کیا وہ خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ نرجس کے لال کو غیبت کے پردے میں ہزاروں سال رکھے؟ سمجھ میں آتی ہے، ان کی زندگی ان کی حیات سمجھ میں آتی ہے، لیکن غیبت کے پردے میں رہنے والا ایمان سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ ہو سکتا ہے ویسے وہ ہو سکتا ہے۔ اس اب تو دعاؤں کے اثرات بڑھتے ہیں۔ 309 سال کے بعد جو اٹھے تو اب دروازہ تو بند ہے، اب یہ آئے کیسے؟ جی اب یہ نکلے کیسے؟ کیا کوئی فرشتہ آ گیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پہ در بن جائے؟ جی نہیں، کچھ ہم بھی کوشش کریں، جب دروازے بند ہو تو کوشش کریں کھلے کیسے گئے، ہم بھی ذرا سا لگائیں دماغ۔ اصحاب کہف نے سوچا اب کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا، جو چیز دروازہ کھول سکتی ہے، جو در بنا سکتی ہے، جو پتھر میں در بنا سکتی ہے، وہ دعا ہے۔ دعائی میں اتنی طاقت ہے کہ پتھر میں در بنائے۔ جی اب انہوں نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ میں یہ بتا رہا دیکھیے دعاؤں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ جب یہاں مرتب ہو جائے تو یقین کیجئے کہ جب ہم مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہاں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تابع بیننا و بین بالخیرات، نیکیوں کے ذریعے سے رابطہ پیدا کر دے۔ پالنے والے جو زندہ ان سے جو مر گئے ان سے بھی حساب تو میں ختم کر رہا ہوں، 40 منٹ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے 3 آدمی اٹھے اور تینوں نے اپنے اپنے میرے خالص کا واسطہ دے کے دعا کیا۔ ایک اٹھا اور اس نے دعا کی، یہ پالنے والے میرے معبود۔ ایک مزدور رکھا کام کرنے کے لیے، کسی بات میں ناراض ہو کے چلا گیا، جب مزدوری دیا تو واپس گیا، مزدوری جب دینا چاہا تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا، مزدوری نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے مزدوری کا پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا حرام سمجھا، میں نے اس سے جانور لے لیا اور جانور بڑھتا رہا یہاں تک کہ جو مفلوق الحال ہو گیا تو مجھ سے مزدوری طلب کرنے کے لیے آیا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جنگل میں لے گیا، کہا یہ سارے جانور تمہارے ہیں۔ میں نے کہا صاحب کیسے؟ کہا جب تم نے مزدوری نہیں لیا تو میں نے اس کے پیسے کو اپنی ذات پر خرچ کرنا حرام سمجھا، آج جانور لے کے ڈال دے، یہ وہی سب جانور تمہارے ہیں۔ کہا پالنے والے میرے معبود، میں نے اس کے پیسے کو اپنے ذات پر نہیں خرچ کیا، پالنے والے اگر یہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کام کیا ہے تو ہم جن مشکلات میں اس کو آسان کر دے۔ 1/3 دروازہ ہٹ گیا، پتھر ہٹ گیا، راستہ ہو گیا۔ دوسرا آگے بڑھا، اس نے کہا پالنے والے گناہوں کے مقدمات فراہم تھے لیکن میں نے اپنے کو بچایا، پالنے والے میرے معبود اگر یہ خالص تیری رضا کے لیے تھا تو پالنے والے ہم جس مشکلات میں ہیں اللہ اس کو آسان کر لیجیے صاحب۔ 2/3 پتھر ہٹ گیا۔ تیسری نے کہا کہ پالنے والے میرے باپ بہت ضعیف تھے، سو رہے تھے، میں ان کے لیے پیالے میں دودھ لے کر کے گیا تا ان کو کھلاؤں، لیکن دیکھا سو رہے ہیں تو میں نے ان کے عظمت و احترام کے پیش نظر جگانا گوارا نہیں کیا۔ پالنے والے اگر یہ خالص تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا ہے تو پالنے والے در بنا دے۔ یہ لیجیے صاحب راستہ بن گیا۔ یعنی دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ مومنین دعا کریں تو راستہ بن جائے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ فقرا کہوں جی مومنین عمل خالص کا واسطہ دے کے دعا کریں تو پتھر میں در بن جائے، پتھر ہٹ جائے، راستہ بن جائے۔ اور اگر امیر المومنین کی ماں دعا کرے اور امیر المومنین کا واسطہ دے کے دعا کرے اور پتھر میں راستہ بن جائے، دیوار میں در بن جائے
تو اس کا مطلب دعاؤں میں اتنا اثر ہے. تو دیکھیے اثرات کیسے مرتب ہوئے عزیزان گرامی. بس اسی طریقے سے جب ہم دعا کرتے اللہم اغفر دے پالنے والے بخش دے مرنے والے کو بخش دے تو اس کے بھی اثرات ایسے ہی مرتب ہوتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی جہاں دعاؤں کی بات ہے تو ایک بات اور کہہ دوں. ممکن ہے کہ یہاں دعا تب آنے کے بعد صاحب کیا بتائیں صاحب دعا مریض تھا دعا کرتے کرتے تھک گئے صاحب نہ جانے کیسے کیسے دعا کی حرم میں دعا کی کربلا میں دعا کی کاظمین میں دعا کی سامرہ میں دعا کی اور صاحب مریض مر گیا. آپ کہتے دعاؤں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مرتب تو نہیں ہوئے. بڑی امید تھی کس نے نہ جانے دعائیں کی صاحب اور کس کرب و سوز جگر کے ساتھ دعا کی. لیکن صاحب جی ہے ایک بات جب ایسے حالات میں دعائیں مستجاب نہیں ہوتی انسان اثرات نہیں دیکھتا تو ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے اور دعاؤں سے اعتماد اٹھتا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے کیسی دعائیں کی صاحب آخر مریض یا ہم نے اپنے مقصد کے لیے دعا کیا اولاد کے لیے دعا کیا صاحب اور مر گئے اور اس کے اثرات مرتب نہیں ہوئی. تو یہاں پر آدمی دل تنگ ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں حدیث پڑھتا ہوں. دیکھیے امام نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن من دعاء الی ثلاث مومن جب دعا کرتا ہے اس کے 3 رخ ہوتے ہیں. ہم ایک رخ دیکھتے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں کہ المؤمن من دعاء الی ثلاث مومن جب دعا کرتا ہے اس کے 3 رخ ہوتے ہیں. اما ان یدخر اللہ اما یعجل اللہ اما یدفع بلاؤن. حضرت فرماتے ہیں کہ جب مومن دعا کرتا ہے اس کے 3 رخ ہوتے ہیں. اما یدخر اللہ یا تو دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے اللہ قبولیت کو روک لیتا ہے اور اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے. دیکھیے حدیث میں پہلا فقرہ یدخرہ ہے قبولیت والی بعد میں ہے اور ذخیرے والی پہلے ہے. اما یدخر اللہ اللہ اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے قبولیت کو روک لیتا ہے اور ذخیرہ کر لیتا ہے. اب دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب محشر برپا ہوگا وہ بندے مومن لایا جائے گا اب وہ دعائیں جو روکی گئی ہیں قبولیت کو اللہ نے روک لیا ثواب کثیر کی شکل میں وہ دیکھے گا اور آواز آئے گی یہ تیرا ثواب ہے. تو حیرت سے کہے گا ارے میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. ارے میں نے یہ عمل کیا نہیں یہ ثواب کیسا. آواز آئے گی کہ جو تم نے دعائیں کی ہے دعوتنی فی لیلۃ فی کذا و کذا اسی طریقے تم نے رات کی شب میں دعائیں کی ہے اللہ نے اس دعاؤں کی قبولیت کو روک لیا ہے. یہ وہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو ثواب کثیر کی شکل میں یہ وہی ہے. تو امام فرماتے کو برجستہ مومن کہے گا اے پالنے والے کاش تو کوئی دعا دنیا میری قبول نہ کرتا اور آج کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتا آج کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتا کوئی دعا نہ قبول کرتا. یہ ایمان مدخر اللہ یا وہ ذخیرہ کر لیا اللہ دعا کی قبولیت کو روک لیتا ہے. دیکھیے قضاء و قدر الہی جیسے عنوان سے بھی ہو اس پر راضی رضا رہنا یہ بندگی بھی ہے علامت مومن بھی ہے. رضا و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. اما یدخر اللہ یا تو اللہ اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے اما ان یعجل اللہ یا تو دعا کی قبولیت میں تعجیل ہوتی ہے. صاحب دعا کی فوراً قبول دعا کی فوراً قبول جیسے اصحاب کہف کی دعائیں صاحب رحمت کی دعا کی فوراً قبول در بننے کے لیے دعا کی راستے کی دعا کی فوراً قبول ہو گئی. ایک تیسری شکل یہ ہے اما یدفع بلان یرید ان یصیب یا وہ دعا آنے والی بلاؤں کے لیے سپر بن جاتی ہے. اچھا ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی لیکن یہ نہیں حساب کرتے کہاں کہاں بچے کہاں کہاں ہماری اولاد بچی کہاں کہاں ہم بچے. تو بچنے پر نگاہ نہیں ہے ادھر نگاہ ہے دعا تو نہیں. ارے بھائی وہ دعا کے الگ الگ کام ہے. اما یدفع بلا یا تو بلا کو دفع کرتی ہے دور کر دی جو ہمارے اوپر پہنچنے والی ہوتی ہے. جب آزمائشوں میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ دعا کی قبولیت کو روک لیتا. منزل آزمائش میں منزل امتحان میں دعا کی قبولیت روک لی جاتی ہے تاکہ بندے کے صبر کا اندازہ ہو. ورنہ آپ دیکھیے کہاں دعائیں نہیں کی گئی. کربلا میں بھی دعائیں کی گئی ہیں کربلا میں بھی دعائیں کی ہیں. تو عزیزان گرامی ختم کیا میں نے
مولا نے فرمایا کہ تابع بینہم بالخیرات، ہماروں کے درمیان، مردہ و زندہ مومنین کے درمیان رابطہ پیدا کر دے۔ ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ رابطہ مومنین سے رہے، جو زندہ ہیں ان سے بھی اور جو مر گئے ان سے بھی، لیکن بالخیرات، نیکیوں کے ذریعے سے ہو، ان کے لیے دعائیں کریں۔ دعاؤں کے اثرات عزیزان گرامی مرتب ہوتے ہیں۔ اگر دعاؤں کے اثرات مرتب نہ ہوتے تو معصوم علیہ السلام دعا نہ کرتے، لیکن معصوم علیہ السلام کثرت سے دعائیں ہیں۔ خود صحیفہ کاملہ کو دیکھیے، معصوم علیہ السلام کی، سجاد سلام اللہ علیہ کی دعائیں اس میں ہیں، کس کی شان سے امام نے دعائیں کی ہیں۔ اور ختم کی میں نے کربلا میں بھی دعائیں کی گئی ہیں، کربلا سے بھی دعا کا پیغام ملتا ہے۔ میں نے کہا جب آزمائش ہوتی ہے تو دعا کی قبولیت روک لی جاتی ہے، اور اللہ اس کے عوض بہترین اجر دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور دعا کے لیے حکم ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، اور اپنے ہاتھوں کو ایسے بلند کر دے جیسے کوئی سائل، جیسے کوئی مانگنے والا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، ایسے وہ دعا کے لیے اس کریم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ ارباب ایسا، اب میں کس دل سے کہوں، ہاتھ کو تو انسان بلند کرے۔ آج اس کے شان قلم ہو چکے ہوں، اس کے شان قلم ہو چکے ہوں، وہ کیسے دعا کریں؟ علامہ یزدی لکھتے ہیں کہ جناب عباس نے ایک دعا کی تھی، دل کی گہرائی سے دعا کی تھی۔ علامہ یزدی فرماتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام نے حضرت یاس سے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انا اطفال الحسین عطشان، اللہم انا اطفال الحسین عطشان، اے اللہ میرے آقا حسین کے بچے پیاسے ہیں، اے اللہ سکینہ پیاسی ہے۔ منزل آزمائش تھی، امتحان کی منزل تھی، اللہ نے دعا کی قبولیت کو روک لیا اور جناب عباس کو وہ درجہ دیا یقبضہ الشہداء، شہداء جناب عباس کے درجے اور مرتبے پر رش کرتے ہیں۔ یہ جناب عباس علیہ السلام کی دعا تھی۔ ایک دعا اما یعجل اللہ، یا دعا کی قبولیت میں تعجیل ہوتی ہے، دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ دعا تو روک لی، لیکن ایک دعا فوراً مستجاب ہوئی۔ وہ دعا کون سے مستجاب ہوئی؟ وہ ایک ماں کی دعا تھی، جس کا کلیل جوان بیٹا، پیاسا بیٹا، بھوکھا بیٹا مقتل میں تھا، اور ماں کی نگاہ امام کے چہرے پہ تھی، اس لیے تھی کہ جب میرے لال پہ کوئی مصیبت آئے گی، جب میرے لال پہ کوئی آفت آئے گی تو حسین باپ ہیں، آقا باپ ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہوگا، چہرے کا رنگ بدلے گا۔ ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ بدلا، ماں نے ہاتھ جوڑ کے کہ آقا خیر تو ہے؟ امام نے فرمایا کہ ام لباب، ام لیلا، میرا لال مقتل میں ہے، اور اس کے مقابلے ایک پہلوان آ گیا، وہ پہلوان سیر و سیراب ہے، میرا بیٹا شہید ہوگا، میرا بیٹا قتل ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا اس پہلوان کے ہاتھوں میرا بیٹا مارا جائے۔ وہ پہلوان سیر و سیراب ہے، میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، میرا بیٹا شہید ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہلوان کے ہاتھوں نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دعا کی اہمیت کو دیکھیے، امام فرماتے ہیں کہ سمیت جدی، میں لسٹ تمام کر دی، سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاء الام یستجاب فی حق ولدہا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، جاؤ جا کے دعا کرو۔ جناب علی کے مادر گرامی خیمے میں آ گئی، ایک ایک بیوی کو بلایا، جب ساری بیویاں آ گئی
تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، یا راجا یوسف علیہ یعقوب، اے یعقوب تک یوسف کو پلٹانے والے، میرا لال مقتل میں ہے، اما یعجل لہ، یا دعا کے قبولی پر تاجیل ہوتی ہے، فوراً دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر پلٹ کے آئے، لیکن کیا کہتے ہوئے آئے؟ کیا کہتے ہوئے آئے؟ ارباب اعضاء، اگر کوئی مصائب نہ ہوتا علی اکبر کے بعد سلسلے میں، تو یہی فقرہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ کیا علی اکبر، جناب علی اکبر کیا کہتے ہوئے آئے؟ بہت بڑی مصیبت ہے، صرف یہی فقرہ کافی ہے۔ کیا کہا؟ یا ابت العطش قد قتلنی، ہائے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اسلحے کی گرانی تھکائے دے رہی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، 1400 برس پہلے پیاسی علی اکبر نے کہا تھا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، 1400 برس کے بعد بھی آج جب کوئی ذاکر اس پیاسے جوان کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے کو کہتا ہے تو مومنین تڑپ جاتے ہیں کہ پیاسے علی اکبر نے کہا اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اس حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس نے اپنے جوان بیٹے کی زبان سے یہ فقرہ سنا، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ یہ بات کچھ نہ کہہ سکے، اتنا کہا اے میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دو۔ علی اکبر نے زبان دے کے فوراً نکالی، یہ کہہ کے نکالی بابا آپ کے زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ اے ارباب اعضاء، یہی وجہ ہے جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں تو سلام پلٹ دیا تاکہ بابا کو زبان سے جواب دینے کی ضرورت نہ ہو۔ کہتے علیک منی السلام، بابا سلام قبول کر لیجیے۔